بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو ان ایام کی مناسبت امام علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام علی کو کئی فضیلتوں سے نوازا ہے، اور وہ فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے امام علی کو دی ہیں، بعض ایسی فضیلتیں ہیں وہ حتیٰ بعض ائمہ کو بھی نہیں ملی۔ ان میں سے سب سے بڑی فضیلت آپ کی ولادت ہے خانہ کعبہ، اور اہل سنت کی کتاب ہے مستدرک علی صحیحین، اور اس کو لکھا ہے حاکم نشاپوری نے۔ حاکم نشاپوری کی جو کتاب ہے مستدرک علی صحیحین، یہ کتاب بڑی پائے کی اوتھینٹک کتاب ہے۔ مستدرک کا معنی تدارک کرنا، تلافی کرنا، جبران کرنا، کمپنسیشن کرنا، اتستاتنگ، یعنی ایسی احادیث جو کہ مسلم اور بخاری کے معیار پر اتر رہی تھی، اس کی شرائط اور کنڈیشن ان میں پائی جاتی تھی، لیکن مسلم اور بخاری نے کسی وجہ سے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ حاکم نے یہ اپنی کتاب مستدرک میں ان کا ذکر کیا، ان کے احادیث کا۔ مسلم اور بخاری کی کیا شرائط ہیں؟ ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جو راوی کسی حدیث کو نقل کر رہا ہے کسی دوسرے راوی سے، تو ان دونوں کی ان کو ملاقات ہونی چاہیے، ان کی آپس میں، یہ آپس میں ملے ہوں، اٹھے بیٹھے ہوں۔ بخاری کی یہ شرط ہے کہ ان کی ملاقات ضروری ہے، مسلم کی یہ شرط ہے کہ وہ ہم زمان ہوں، کافی ہے، ایک ہی ٹائم میں وہ رہے ہوں، زندگی کی ہوں، کافی ہے۔ اچھی شرائط ہیں، کیونکہ میں ایک آدمی سے روایت نہ کر رہا ہوں، میں اس کے زمانے میں تھا ہی نہ، تو یہ تک ہی نہیں بنتا کہ اس سے روایت بیان کروں، درمیان میں واسطہ ہونا چاہیے، ورنہ خبر مجہول ہو جائے گی۔ جسی وجہ سے ہم وہ ساری روایات جن میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، ان کو ہم رد کر دیتے ہیں، کیونکہ ساری روایات حضرت عائشہ سے ہیں، اور حضرت عائشہ اس وقت ان کی عمر کا تقاضا ہے کہ اس وقت نہیں تھی تو جب تھی بھی تو 3-4 سال کی تھی، اور یہ روایت خود بیان کر رہی ہیں، تو گویا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ کسی اور آدمی کا تذکرہ کریں کہ میں نے اس سے سنا، ٹھیک ہے، ورنہ اس واقعے کے زمانے میں نہیں تھی، بس یہ روایت کیا ہو جائے گی؟ مجہول ہو جائے گی، اس کو قبول نہیں کریں۔ یعنی مسلم و بخاری کی جو 2 شرطیں اچھی شرطیں، اسی بنیاد پر حاکم نشاپوری نے بہت سی روایات اکٹھی کی ہیں کہ جس میں جو روات تھے، راوی تھے، وہ ایک دوسرے سے ملے تھے، ایک ہی زمانے میں تھے یا ملے تھے، لیکن وہ روایات ذکر نہیں کی۔ کس نے؟ مسلم و بخاری نے۔ انہی روایات میں سے یہ ہے کہ حاکم نشاپوری، ایک تو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، کیونکہ مسلم اور بخاری کی شرائط پر اترتی ہے۔ دوسرا ساتھ انہوں نے کہا تواترت الاحادیث، کہتے ہیں کہ حدیث متواتر ہیں، تو متواتر حدیث کو حدیث کی زبان میں، علم حدیث میں اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے راوی بے شمار ہوں، جس کے راوی بے شمار ہوں، اور یہ روایت کا کہ راویوں کا بے شمار ہونا اور متعدد طریقوں سے بیان ہونا خود اس بات پر دلیل ہے کہ یہ روایت سچی ہے، اور روایت کا متواتر ہونا، اس کے اتھنٹک ہونے کے لیے حتیٰ دین کی ضرورت بھی نہیں، یہ خود عقل ہے۔ ایک واقعہ آپ کو ہزاروں آدمی بیان کرتے ہیں تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ ہوا ہے، ورنہ ہزاروں آدمی بیان نہ کرتے۔ خود ہزاروں آدمیوں کا بیان کرنا عقل سلیم کہتا ہے کہ واقعہ اتھنٹک ہے۔ حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روایات متواتر ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی ہے، کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اور یہ ولایت، اس قسم کی ولادت کعبہ کے اندر نہ اس سے پہلے ہوئی ہے نہ اس کے بعد۔ اب ولادت کس کے یہاں ہوئی ہے؟ بیوی فاطمہ بنت اسد۔ اب بیوی فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ امام علی کی والدہ ہیں، حضرت ابو طالب کی زوجہ ہے، یہ فاطمہ بنت اسد ہے، اور پیغمبر کی بھی ماں ہے۔ آگے ہم بیان کریں گے کس طرح پیغمبر کی ماں ہے۔
فاطمہ بنت اسد کون ہے، کس قبیلے سے ان کا تعلق ہے، یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ آپ کے والد کا نام اسد تھا جو فرزند تھے حضرت ہاشم۔ ہاشم پیغمبر کے دادا ہیں اور ان کی مختلف اولاد تھی جن میں سے اسد ایک بیٹے تھے۔ اور فاطمہ بنت اسد وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں لمحہ برابر شرک نہیں کیا۔ آپ دین مبین حضرت ابراہیم پر تھی، اور یہ فاطمہ بنت اسد کی جو شادی ہوئی ہے حضرت ابو طالب سے، یہ پہلی شادی ہے جس میں دونوں ہاشمی ہیں۔ ہاشمی خاندان میں پہلی شادی ہے جس میں میاں بھی اور بیوی دونوں ہاشمی۔ اس معاشرے میں ان کو عظیم مرتبہ حاصل تھا فاطمہ بنت اسد کو، جس میں عورت کو کم سمجھا جاتا تھا، کمزور سمجھا جاتا تھا، ویلیو نہیں ہوتی تھی عورت کی۔ اب محمد مصطفیٰ کی پرورش بیوی فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں میں کیوں آئی؟ ہمارا یہ یقین ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو پرورش دینے والا اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہوا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، حضرت عیسیٰ کی پرورش، موسیٰ کی پرورش آسیہ نے کی، حضرت عیسیٰ کی پرورش حضرت زکریا نے کی۔ یعنی خدا کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی پرورش کے لیے خدا خود چنتا ہے۔ ہوا اس طرح کہ عبد المطلب نے اپنے جو ہے پوتے کی پرورش کی، اور جب دنیا سے جانے لگے تو تمام اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ آپ میں سے کون جو ہے میرے اس پوتے کی پرورش کرے گا؟ سب ایک دوسری طرف دیکھنے لگے، سب نے مل کر کہا کہ محمد جس کو پسند کرے گا وہی حاضر ہے۔ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ نے حضرت ابو طالب کا انتخاب کیا، اور یہ انتخاب خدا کی طرف سے تھا۔ اور پھر عجیب ہے، محمد مصطفیٰ نے ابو طالب کا انتخاب کیا، اور جب امام علی کی باری آئی تو انہوں نے محمد کا انتخاب کیا۔ کہتے ہیں مکہ میں ایک دفعہ قحط آیا، وسائل ختم ہو گئے، اور کیا ہوا؟ پیغمبر محمد مصطفیٰ نے اپنے چچاؤں سے یہ کہا کہ ہمارے یہ چچا ہیں، ان کا ہاتھ تنگ ہے، ان کی اولاد 6 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، تنگ ہے، تو ہم ان کے بیٹوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تاکہ ان پر بوجھ کم ہو۔ تو وہاں پر ان بچوں کو اختیار دیا گیا کہ آپ انتخاب کریں اپنے لیے، تو امام علی نے محمد مصطفیٰ کا انتخاب کیا۔ جس طرح محمد مصطفیٰ کی پرورش کی کس نے؟ یہ حضرت ابو طالب نے، اسی طرح حضرت ابو طالب نے اور فاطمہ بنت اسد نے، اسی طرح امام علی کی پرورش کی کس نے؟ حضرت خدیجہ نے اور محمد مصطفیٰ نے، اور یہ خدا کی طرف سے انتخاب ہوا۔ اس لیے امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے میرے لیے محمد کو چنا، یعنی یہ سارے انتخاب خدا کی طرف سے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد پیغمبر مصطفیٰ ایک دفعہ ذکر فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن سارے لوگ لباس کے بغیر دکھائی دیں گے، صرف وہ لوگ جو نیک ہوں گے ان پہ لباس ہوگا۔ وہاں انسان کا پول کھلے گا نا جی، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، نہ کوئی کسی کو پکڑ سکے گا، وہ اللہ ستار العیوب بچانے والا، وہ پردہ رکھے گا۔ فاطمہ بنت اسد رو پڑی، کہا اماں جان یہ آپ کے لیے حکم نہیں ہے۔ پھر کہا محمد مصطفیٰ نے کہ قبر بڑا خطرناک مرحلہ ہے، ڈراؤنا مرحلہ ہے، فشار قبر ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد گھبرا گئیں، تو پیغمبر نے کہا کہ ماں یہ آپ کے لیے نہیں، فشار قبر نہیں۔ تو پھر فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ بیٹا مجھ سے وعدہ کرو کہ میری قبر میں اترو گے اور میرے لیے آسائش کا سامان فراہم کرو۔ کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد کا جنازہ اٹھا ہے تو پیغمبر مصطفیٰ بغیر جوتی کی چل رہے تھے تشییع جنازہ۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ جوتا کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ کہا میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور قبر میں خود اترے، قبر میں لیٹے، پھر اپنی ماں کو قبر میں اتارا، یعنی فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا۔ اور محبت کا یہ انداز تھا کہ خود محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد اپنے بچوں کو کھانا بعد میں دیتی تھی، مجھے کھانا پہلے دیتی۔ ایک دفعہ جناب ابو طالب نے کہا کہ فاطمہ میرے بیٹے محمد کا خیال رکھنا، تو بی بی نے پتہ کیا جواب دیا؟
کہا توسنی فی ولدی محمد، اے ابو طالب کیا مجھے آپ اس میرے بیٹے کے بارے میں مجھ کو تاکید کر رہے ہیں؟ فإنی احب الی من نفسی، یہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، ومن اولادی، اور اپنی اولاد سے بھی پیارا ہے۔ اور محبت کا، انتظام کا، خیال کی انتہا کر دی حضرت۔ پتہ چلا کہ دشمن جناب محمد مصطفیٰ کو شہید کرنے کے در پہ ہے، تو روزانہ ان کی چرپائی تبدیل کرتے تھے، اور جہاں محمد مصطفیٰ سوتے تھے اس جگہ اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے۔ کون ہے جو اپنے بیٹوں کو قربان کرے؟ کون ایسی ماں جو اپنے بیٹوں کو ترجیح نہ دے، کسی اور کے بیٹے کو ترجیح دے؟ یہ خدا کی طرف سے لکھا ہوا، یہ فاطمہ بنت اسد کو خدا نے مقام دی۔ اب یہ فاطمہ بنت اسد اتنی عظیم ہستی ہیں، خانہ کعبہ کے قریب آئی ہیں، اور مشکل وقت آ گیا، فرماتی ہیں خدایا میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، اور تیرے اس گھر پر ایمان لاتی ہوں، اور اس ابراہیم پر ایمان لاتی ہوں جس نے اس گھر کو بنایا، اور تجھے قسم دیتی ہوں اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل آسان کر دے۔ کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد کا یہ کہنا تھا، کعبہ کی دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، راستہ کھلا، بی بی اندر چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ سارے مکہ والے دیکھ رہے تھے اس منظر کو، جب بی بی اندر گئی ہیں تو دوبارہ دیوار بند ہو گئی، اور 3 دن بی بی وہاں رہے۔ باہر آئی ہیں تو کسی نے سوال کیا کہ اے بی بی آپ 3 دن وہاں رہی ہیں، کھانے پینے کا کیا انتظام؟ آج خدا کی طرف سے آتا تھا، جنت کی طرف سے 3 دن کھانا آتا، اور کہا کہ اس مشکل وقت میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہا ہوا آئی ہیں، آسیہ آئی ہیں، مریم آئی ہیں، انہوں نے آ کر میری مدد کی ہے۔ اور تیسرے دن جب باہر آئی ہیں تو محمد مصطفیٰ استقبال کے لیے، وہ محمد مصطفیٰ جو قرآن لینے کے لیے نہیں گئے، محمد مصطفیٰ قرآن لینے کے لیے نہیں گئے، موسیٰ تورات کے لیے گئے ہیں، عیسیٰ انجیل کے لیے گئے ہیں، داؤد زبور کے لیے گئے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ قرآن لینے کے لیے نہیں گئے۔ جہاں جہاں جاتے تھے قرآن پیچھے آتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جو آدمی بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کا بستہ نوکر اٹھاتا ہے، جو غریب ہوتا ہے اس کا بستہ خود اٹھاتا ہے۔ یہ جملہ ہے اظہر حسن زیدی صاحب کا کہ ہمارے محمد مصطفیٰ وہ تھے جن کا بستہ جبرائیل اٹھا رہے تھے، کہ ساتھ ساتھ ہے، جہاں ضرورت پڑتی قرآن دے دیتے تھے۔ لیکن موسیٰ کو قرآن لینے کے لیے تورات پر جانا پڑا، جو ہے وہ تورات لینے کے لیے جو ہے وہ کوئی طور پر جانا پڑا، اور حضرت عیسیٰ کو کوئی گلی پر جانا پڑا، اور حضرت داؤد کو اپنے مکان سے دوسرے کھیتوں میں ایک خاص مقام پر جانا پڑا داؤد کو زبور لینے کے لیے، لیکن محمد مصطفیٰ قرآن لینے کے لیے۔ لیکن آج کیا ہے، 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے آئے، قرآن ناطق کو لینے کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر روایات بتاتی ہیں کہ امام علی نے وہاں پر تورات کی، انجیل کی، زبور کی اور قرآن کی تلاوت کی۔ اب ایک آدمی نے اعتراض کی، میں ایک دفعہ تقریر کی کہ امام علی نے قرآن کی تلاوت کی، تو ایک وہاں آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ قرآن تو سب نازل ہی نہیں ہوا تھا، علی علیہ السلام نے کہاں سے تلاوت کر؟ میں نے کہا بھائی اس نے اس قرآن کی، امام علی نے اس قرآن کی تلاوت نہیں کی جو تیرے گھر میں پڑا ہوا، بلکہ اس قرآن کی تلاوت کی جو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا، لوح محفوظ سے اس سے پہلے تھا۔ بس امام علی علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں آنا ثابت ہے، اور اس انداز سے آنا ثابت ہے کہ جس انداز سے کسی اور کو یہ سعادت نصیب نہیں ملی۔ بڑا پیارا جملہ کہا جامی نے، کثیرہ میسر نسد ان سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت، کہ علی کا یہ امتیاز ہے کہ خدا کے گھر میں آئے ہیں اور خدا کے گھر سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھ اللہ